سیکورٹی کی بدلتی حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک چیز پھر سے یاد دلاتی ہے کہ دہشت گردی جو ہے نہ ہی وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، نہ ہی وہ ایک خاندان کا مسئلہ ہے اور نہ ہی ایک صوبے کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ پاکستان کے خلاف سرعام جنگ ہے. اور آج اس فلور پہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ نہ ہی کسی تحریک کا حصہ ہے، یہ نہ ہی کوئی حقوق کی جنگ ہے، یہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے. جناب اسپیکر، جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو عموماً میں بھی اس ہاؤس کا 2 سال ممبر رہا ہوں، صرف ہم بیانات دیتے ہیں اس بارے میں. ہمیں چاہیے کہ ہم 2 ٹوک واضح پالیسیز اپنائیں جو کہ احتساب اور شفافیت پہ مبنی ہوں. ہمیں ضرورت ہے تو ایک ایسی نیشنل نیریٹو کی جو کہ وفاداری کو مشکوک دکھانے کے بجائے اسے مضبوط دکھائے. جناب اسپیکر، آج میں ابھی کوئٹہ سے لوٹا ہوں جو کہ میرا حلقہ ہے سریاب. اکثر جو واقعات ہوئے ہیں سریاب کے علاقے میں ہی ہوئے ہیں، اور چونکہ میں سن آف دا سوائل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ مجھے اپنے سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرنا ہوگا جنہوں نے جام شہادت نوش کی، خاص طور پر بلوچستان پولیس، خاص طور پر افواج پاکستان، اور ان غازیوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے سی سپلائی دیوار بند کر ان دہشت گردوں کا سامنا کیا. عوام کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان دہشت گردوں کو رد کی. جناب اسپیکر، یہ تو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام تھا. اب آتے ہیں ہمارے طرف کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایز اے سیاستدان، ایز اے ریپریزنٹیٹیو، ایز اے نمائندہ، ہم کیا کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے بزرگ بات کر رہے تھے تو مجھے بہت افسوس ہوا. مجھے اس لیے افسوس ہوا کہ آج بھی اس ایوان میں، جناب اسپیکر اٹینشن، آج بھی اس ایوان میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ کنفیوژن پایا جاتا ہے. ہم سیدھا کیوں نہیں بول سکتے کہ ان عناصر کا، خاص طور پر بی ایل اے جیسے عناصر کا، بی ایل ایف جیسے عناصر کا، فتنۃ الہندوستان جیسے عناصر کا کیا کردار رہا ہے ماضی میں؟ ہم کیوں ان کو حقوق کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا تعلق نہ ہی بلوچستان کے لوگوں سے ہے، نہ ان کا تعلق بلوچی روایات سے ہے، نہ ہی ان کا تعلق بلوچستان کے حقوق کے ساتھ ہے، نہ ہی ان کا تعلق، اور نہ ہی یہ کبھی بلوچستان کے لوگوں کی خیر خواہ رہ سکتے. جناب اسپیکر، ہم ایک طرف بلوچستان کے خواتین کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ کے تحت کیمبرج بھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں، آکسفورڈ بھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے جانب یہ جو ہیں ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دے کے انہیں سوسائڈ بمبرز بنا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اور جن بلوچ نوجوانوں کو لاپتہ قرار دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کہیں زیادہ جو نوجوان ہیں اس نام نہاد آزادی کے لا حاصل جنگ میں بی ایل اے جیسے تنظیم، فتنۃ الہندوستان جیسے تنظیم انہیں استعمال کرتے ہیں. اور جناب اسپیکر، یہ سچ ہے. اگر آج ہم سچ سے منہ پھیر لیں گے تو ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچ قوم کے بھی غدار ہوں گے. جناب اسپیکر، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بعد، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ایک ہمارے پاس پلان ہے جسے نیشنل ایکشن پلان کہا جاتا ہے. ہم نے تو پرابلمس کے اوپر بات کی، ابھی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ ہم کیوں فیل ہو رہے ہیں، کہ نیشنل ایکشن پلان پہ ہم کیوں نہیں بات کر سکتے. ہمارے وزیر دفاع صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے اس جنگ کو کہا کہ یہ حقوق کی جنگ نہیں. میں ان سے ایک سیدھا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کس کو دے رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کے دشمن آپ کے ملک کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، ایک طرف آپ کے دشمن آپ کے ریاست کی خود مختاری کو چیلنج کر رہا ہے، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ وضاحتی بیان دے رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حقوق کا جو جنگ ہے وہ کبھی بھی بندوق سے نہیں ہوگا، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی پارلیمان سے بلوچستان کو حق ملے ہیں. ہمارے راجہ صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان کی بات کی. ہم نے پیپلز پارٹی نے 18th امینڈمنٹ اسی لیے لائے کہ ہمیں اپنے سائل اور وسائل پر حق ملے. تو جناب اسپیکر، ہم ان جو کہتے ہیں کہ یہ حقوقی جنگ کی لڑائی، ہم اسے مسترد کرتے ہیں.
اور یہاں بیٹھے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے نمائندے اس چیز کے گواہ ہوں گے. جناب اسپیکر, ایک اور افسوس کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے بلوچستان میں. یہاں چاہیے تھا کہ انٹیریئر منسٹر خود بیٹھتے, لیکن افسوس کے ساتھ وہ یہاں پہ نہیں ہے, اور جب بھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں کوئٹہ اور بیانات دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے, کبھی وہ کسی ایس ایچ او کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی پتہ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی حکمت عملی نہیں, یہ بلکہ اپنے فرائض سے فرار ہونا ہے. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ شاہد وزیر داخلہ صاحب بلوچستان کے تاریخ سے ناواقف ہیں. ہمارے یہاں پہ بزرگ محمود خان اچکزئی نے بڑا اچھا پیارا بلوچستان کا جو تاریخ ہے وہ بیان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس ایوان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 2008 میں بلوچستان کے حالات اس سے بھی بدتر تھے. بلوچستان میں جب یہ وہ وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب پاکستان کا پرچم لہرانا تو دور کی بات, اسے دیکھنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا. اس وقت میرے والد شہید سراج رحسانی ان سمیت بہت سارے محب الوطن پاکستانیوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا. انہوں نے ان عناصر کا مقابلہ کیا, ہمیں دھمکیاں ملی, ہم نے شہادتیں بھی دیں, لیکن پھر بھی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا جھنڈے کا کچھ ہو. اور آج میں ان عناصر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بلوچستان آزاد کریں گے؟ کیا بشیر زیب کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہونڈا 125 پہ بیٹھ کے بلوچستان کو آزاد کرے گا؟ کیا یہ بھول گئے کہ بلوچستان بہادروں کی سرزمین ہے؟ کیا یہ بھول گئے کہ بلوچستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ صرف وفادار اور بہادر پیدا ہوتے ہیں؟ کیا یہ بھول گئے کہ بلوچستان شہید سراج رحسانی جیسے شیروں کی سرزمین ہے جن کے موجودگی میں جب وہ زندہ تھے تو جو BLA جیسے عناصر بلوچستان میں پر لگانے سے بھی پہلے 1000 دفعہ سوچتے تھے؟ جناب اسپیکر, بلوچستان از ناٹ اے پیس آف کیک, اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, آخر میں اس ایوان کے ذریعے میں ان واقعات پر جن کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے, ان واقعات پر جو کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہر وقت استعمال ہوتا ہے, میں ان کو الفاظ میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان منافقت کا جو چین ہے ان کی زنجیروں کو توڑنی چاہیے, ہمیں سچ بولنی چاہیے. اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت باتیں کرنے کی نہیں ہے, تو خدا را اس پارلیمنٹ کو صرف مذمتی بیان تک محدود نہ کریں. یہ وقت ہے کہ ہم اس جنگ کو ہم سنجیدگی سے لیں جو ہمارے پاکستان پر مسلط کی گئی ہے. جناب اسپیکر, میں اس ایوان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک آواز بنے, آپ دہشت گردی کے خلاف ایک آواز بنیں اور ایک واضح لائے عمل طے کریں تاکہ ہم سلوشنز کی طرف آگے بڑھ سکیں. یہ ایوان کنفیوژن کا شکار قطعاً نہیں ہو سکتا. یہ ایوان اتنی کمزور نہیں ہے اور ہمیں اتنا کمزور دکھانے کی کوشش بھی نہ کریں. یہ یا تو ہم ایک ریاست بن کے ایک فیصلہ کریں گے, یا تو آج کے بعد ہمیں تاریخ کے پنوں میں تماشیوں کی فہرست میں یاد کیا جائے گا. جناب اسپیکر, آج میں اس ایوان سے 2 سوال کرنا چاہوں گا کہ کب تک وفادار پاکستانی اپنے ہی ملک میں غیر محفوظ رہیں گے, کہ کب تک قربانی دینے والوں کو نظر انداز اور سازش کرنے والوں کو نوازا جائے گا. اس پارلیمنٹ اور ریاست کو آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو قربانی دیتے ہیں, یا ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو پس پردہ آگ لگاتے ہیں. آج میں واضح الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ مضبوط بلوچستان ہی مضبوط پاکستان ہے. پاکستان ہمارا ہے اور بلوچستان پاکستان کا ہے. بلوچستان ہے ہم سب کا, 24 کروڑ عوام پاکستانیوں کا ہے, اور بلوچستان کل بھی پاکستان کا حصہ تھا, آج بھی پاکستان کا حصہ رہے گا اور تا قیامت رہے گا. اور کسی کے باپ میں بھی اتنا جرأت نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کو آزاد کر سکے. انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان ہمیشہ زندہ باد.